کیا میرے اوپر، یہ جو مجھے مارنے کی یہ جو کوشش کی گئی، اس کی پہلے آپ کو پتا ہو اس میں میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرینڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو اسکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹیں 4 گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی، اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا. ڈاکٹر فیصل. ایکس رے اور ان کے جو کچھ امیجز ہیں ان کے ذریعے سی ٹی اسکین کے امیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹیں آئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے اور وہ ایکس رے اور اسکین میں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھائی. یہ ایکس ریز ہیں دو اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں، ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے. یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں اور یہ سامنے سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں. یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو 2 علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی. اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو، یہ جو ہڈی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں، اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا. اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹکڑا اکھیڑا ہے اس سے. پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائیڈ ہے، لیفٹ تھائی کے ایکس ریز ہیں. یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پیٹیلا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے. یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائیں سائیڈ کے اوپر کوئی فریکچر کاز نہیں کیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ دائیں سائڈ. اچھا، اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اسکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ چلتی ہوئی یہ والی، یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریان ہے یہ ہوا ہے. اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر رہی ہوتی ہے، شریان گزر رہی ہوتی ہے، اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں. ایکسپلین تو کریں نا. اس کا یہ جو بڑی شریان ہوتی ہے ٹانگ کی، ظاہر ہے اس نے پوری ٹانگ کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نخواستہ اگر اس شریان کو کوئی یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے. ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور 4 فریگمنٹ یا ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے، یہ پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں، اسکینز بھی، اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی. بہت شکریہ. اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے. ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو وہ منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے، اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا.
یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھد گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لاء لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا، وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے. اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا. یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو کوئی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا. تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا، یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا، جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ 4 دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئے.
پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں, ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی, اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی, کیونکہ مینپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے, ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد, فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل فیصل. وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں, جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو, یہ ذرا سنیں, ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کی گندی ویڈیوز ہیں, وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو. دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے, اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا, اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی, وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, جو ہدایبہ پیپر ملک, یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ لیں, اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا, وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے.
تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری، ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ. وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، شریف فیملی کا وہاں سے، اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی سیدھی سیدھی چوری. حدیبہ پیپر ملک میں NRO مل جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا، اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے. NRO مل جاتا ہے. وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے، تسلیم کر دیتا ہے ہماری. اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے. کبھی قطری خط آ جاتا ہے، پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، وہ کلیبری فونٹ والی. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا، کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے، کدھر سے پیسہ آیا، کیسے فلیٹ خریدا، بیچا کتنے کا، منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں. بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے، وہ بیٹا علیحدہ، وہ جو حسن شریف، وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے PTI کے خلاف فیصلہ دیا. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں، اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی، اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں، کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر، نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے، اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا، ہرجانہ کروں گا اس کے اوپر، کہ میرے پر غلط الزام لگایا ہے. اور پھر FIA کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں، وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا، وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا، وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے PTI کو، ان کو FIA کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے، تاکہ PTI کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائیں PTI سے، کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے PTI. وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں. اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے، ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا، پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں، اور پھر انہیں سے ڈونیشنز لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیس ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے، جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے. ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس لیے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہیں چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئی. تو FIA ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں، کہ ہمارے کیسز ہمارے، تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے فیصل، جنرل فیصل، میجر جنرل، جو صحافیوں سے کیا انہوں نے، یہ پاکستان، مشرف کے مارشل لا مجھے یاد ہے، مجھے اس نے جیل میں ڈالا، لیکن مشرف کا مارشل لا لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو صحافیوں سے ہو رہا ہے، جو عمران ریاض
اس کو پکڑ کے جیل میں پھر ایاز امیر اس کو مار پٹوائی، ذلیل کروایا، سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ، اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا، یعنی یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے، سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے، صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر کیوں وہ دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی، یہ اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں؟ لفافے، جو زمین بیچنے والے صحافی جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے، آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں، لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے، اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ، میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے، میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے، تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو، میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں اداروں کے اندر، لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر، سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں، معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%،
وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی, انہوں نے, اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں, یہ جو ہوا, یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی, یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس ٹوپس بنائی, انہوں نے وہ ریلیز بھی کی, وہ لوگ چلائے اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا, کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں, کہ کہیں گے جی یہ دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا, کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا, یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بول رہی تھی دونوں کے پاس ہے, ان کو جاوید الدین کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی, اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا را خواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے کہ مذہبی جھوٹی نے کر دیا, کہیں گے کہ کوئی دینی تحفظ نے اس کو مار دیا. یہ ایک کام ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں, سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں, مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. 24 سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا, پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا. اور یہ جو وزیر آباد ہوا, اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. انہوں نے لانگ مارچ, ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. لانگ مارچ سے ڈر گئے. پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری, اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے, میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. اور میں آج یہ بھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری, چاہے یہ جتنی مرضی پولیس بلا لیں, چاہے رینجرز بلا لیں, چاہے ٹیئر گیس شیلز تیاری کر لیں, جب عوام کا سمندر نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا اس ٹائم از کم. جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں, اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا, اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں ہے. اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے, ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ, دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں, ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے, اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا, اور مجھے کہا یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا.
जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई, ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो ये प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राना सनाउल्लाह एक कातिल है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई थी? क्योंकि ताहिरुल कादरी ने 1 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी और ये डरे हुए थे आते साथ ही, क्योंकि उसने कहा मैं फिर करूंगा नून लीग की गवर्नमेंट में, ये डरे हुए थे। इन्होंने वो जो जुल्म किया वहां मॉडल टाउन में, ये दोनों शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और ये क्या कहना चाहते थे? ये पैगाम देना चाहते थे, खौफ तारी करना चाहते थे कि कहीं वो इस्लामाबाद ना आ जाए, वो पब्लिक ना निकला है। तो इन्होंने वहां लोगों को कत्ल किया। ये राना सनाउल्लाह, इसने याद रखे लॉन्ग मार्च से बचने के लिए लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के। इसी राना सनाउल्लाह के ऊपर आबिद शेर अली, इनके मिनिस्टर के बाप ने, का 18 कत्ल किए इसने। कब्जे ग्रुप और हर किस्म की, ये 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है इसको। तो इनके इसके लिए कोई जान, इंसानी जान की अहमियत नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपने मकसद और पैसा और चोरी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर रहा, इसने कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ, जब इसका एफआईए में 16 अरब का जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे, जो नौकरों के, मुलाजिमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा। इन्होंने 5 मुलाजिमों को, वो मरे हार्ट अटैक से, 2 आते साथ ही 2 महीने में 5 गवाह मरे। और जो छठा डॉक्टर रिजवान था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी एफआईए की, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था ये इनका जो फेक अकाउंट्स और ये जो नौकरों के नाम पैसा लिया था, वो भी हार्ट अटैक से मरता है। यहां डॉक्टर्स बैठे हुए आपको बताएंगे कि एक तरीका होता है इंड्यूस्ड हार्ट अटैक का, पता भी नहीं किसी को चलता क्या हो। तो कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आते साथ ही लोग एकदम 2 महीने में 6 लोग हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर या वो कोई इसका इन्वेस्टिगेट, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये 2 इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल। फैसल क्यों? फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो, मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इनको इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। और उस जो मैंने शुरू में बताया कि धमकियां, ये वो जो इसने जुल्म करना है, सोशल मीडिया के लोगों को, बच्चों को उठा लें कि तुमने ये क्यों किया, मार के फेंटा फूटा लगा के उनको घर ले आए, घर भेज दे। खौफ फैलाया हुआ कि फिक्र ना करो, जिस तरह हम कोई दुश्मन है, हम कोई बैरूनी लोग हैं जो कि मुल्क के गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया। तहरीक इंसाफ जो मदद करे ये जनाब फैसल साहब हम करेंगे। और इसने क्या किया, पहले शहबाज गिल,
उसको इसने उठाया, टॉर्चर किया, उसको नंगा किया, तस्वीरें खींची, तशद्दुद किया, और उसका जो अभी तक वो रिकवर नहीं किया जो उसे किया। उसके बाद वो एक सलमान फारूकी जर्नलिस्ट उसको पकड़ के वही नंगा कर, जमील फारूकी, उससे वो हुआ। फिर आजम स्वाति, आजम स्वाति से जो हुआ और आजम स्वाति का रिएक्शन जो आया, और जो आजम ने खुल के इसका नाम लिया, इससे पहले तो कोई नाम ही डरते हुए जनरल फैसल का नहीं लेता था। आजम स्वाति उस जगह पे पहुंच गया कि उसने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, जो इन्होंने मुझे जलील किया है, बच्चों अपनी पोती और पोतों के सामने मारा, 75 साल के आदमी को। फिर उसको हवाले किया इन्होंने ये FIA ने हवाले किया इसके जनरल फैसल के लोगों को। इसने फिर उसके ऊपर नंगा करके उसको जलील किया और मारा। आजम स्वाति ने खुल के सामने आ गया, अदालत में जाके चीफ जस्टिस को कह रहा है, सेनेट में, इंटरनेशनली सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हुआ, पाकिस्तान की फौज बदनाम हुई। क्या आया कि जी एक सेनेटर को तशद्दुद किया गया इसलिए कि उसने फौज की तनकीद कर दी, जमहूरियत का मजाक उड़ा सारी दुनिया में। अब वो इशू बैठ नहीं रहा आजम स्वाति का, वो आगे लेके जा रहा है। आजम स्वाति खड़ा हो गया, अदालत में जा रहा है, और साथ हमारा अब ये मार्च निकलेंगे तो फैसल इनके साथ मिल गया। इन तीन ने फैसला किया मुझे कत्ल करने का। और फिर हुआ क्या, अब मैं आपको डिटेल्स देता हूं उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था तो एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी थे, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे किन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया, और वो वहां से चला गया। अब जो चीज समझने की है वो ये कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी, कोई इंतहा पसंद है। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे, और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं, और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ है। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था, और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। दो हीरो ना निकल आते, एक तो शहीद मोअज़्ज़म, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं, 2 बच्चों के साथ गया हुआ, वो मेरी और दूसरा इब्तिसाम, जिस तरह उसने पकड़ा और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने तो और इसने बस मार देता, तो और तबाही कर देता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मोअज़्ज़म शहीद हुआ। अब हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा
اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا. تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑیں. یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، دو راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے، جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی، جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا، جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی، وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے، 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے، جو مجھے آج زندہ رکھا ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں، سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، اس کے سربراہ، جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں، یہ 2 فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں، اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا، ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے، کہتے ہیں نا اسے آئے، اتنی کوششیں کر رہی ہیں، NRO سب کو دے دیا ہے، سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ، چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے، ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو
मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बड़े हुए थे यहाँ 60s में। तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी, वो क्या होती है, और रूल ऑफ लॉ देखा कि कानून सबके लिए एक बराबर, कोई ताकतवर वहां कानून के ऊपर नहीं था, कोई वहां कब्जा ग्रुप नहीं थे, उनकी अदालतें उनको उन कमजोर की हिफाजत करती हैं। वहां अगर आपके पास पैसे नहीं है, लीगल एड देती हैं कि एक आम आदमी जाके अदालत में केस लड़ सके। वहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी ताकतवर की जरूरत नहीं है किसी पर जुल्म करे, इसलिए वो कामयाब माशरे हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। मेरे सामने मेरी जिंदगी में देखते देखते सिंगापुर, जो एक पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s में, हम तो मिसाल थे दुनिया की। और कहां सिंगापुर हमारे साथ, हमारे से नीचे शुरू हुआ। आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो पता नहीं $2000 होगा, सिंगापुर का $60,000 है, क्योंकि उनके स्टेट्समैन ली कुआन यू ने सबसे पहले जोर लगाया कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। और उसने, जब कानून की बालादस्ती होती है तो करप्शन खत्म होती है। करप्शन तब होती है जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जब किसी को एनआरओ नहीं मिलता, जब लोगों को पता होता है कि आप जुर्म करेंगे, आप जितने भी ताकतवर आपको सजा मिलेगी। सिर्फ तब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है और वो माशरे में फिर खुशहाली आती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फलाई रियासत बनाई और अदल और इंसाफ कायम किया। रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली आई, पहले खुशहाली नहीं आई। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं अभी आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो मेरे से चीफ जस्टिस साहब, जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। मैं वो पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क के सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने। सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। ये शौकतखाना में मैं बैठा हूं, ये इंटरनेशनल राउंड हॉस्पिटल है, 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, सबसे बड़ा खैराती इदारा है। दूसरा पेशावर में खुला है, तीसरा कराची में खोल रहे हैं जो इससे भी बड़ा होगा। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि 100% फ्री डिग्रीज दे रही है लीडरशिप के अंदर, सीरत नबी के अंदर, और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी जिधर 90% स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम मिल रही है और 85% जैसी डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है। 2 यूनिवर्सिटीज, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल। ये दुनिया में कोई जानते हैं किसी पॉलिटिशियन ने एक भी बनाया हो, कोई इस मुल्क की तारीख में किसी ने कुछ किया हो? और फिर एक पार्टी बनाई जो कि सबसे बड़ी आज पार्टी है पाकिस्तान, 12 सीटें जीता हूं। अगर मेरे से ये हो रहा है, मेरे घर के ऊपर मेरे नौकरों को पैसे दिए गए मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए, डिवाइस रखने के लिए, घर के नौकरों को मेरी फोन कॉल्स, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल थी, उनकी रिकॉर्डेड करके रिलीज की गई रिकॉर्डिंग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। लोगों को, जो हमारे डोनर थे, उनको डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ। यानी ये मैसेज पहुंचवाता है ये जो इलेक्शन कमीशन है, जी मैं नहीं कर रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। एफआईए वाले जो कह रहे हम नहीं कर रहे जी, मैं पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में वो जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। यानी ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौम को तबाह कर रहे हैं, कौमें तबाह होती हैं ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती, उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया,
میں 18 سال کی عمر میں انڈر 19 میچ کھیلنے گیا ادھر مارچ 1971. یہاں پریس سینسرشپ تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں. کیوں نفرت تھی وہاں؟ کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے ہیں, ان کا پرائم منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں, ہم نے ان کو نہیں بننے دینا, اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر ملک توڑ دیا. اسی اس پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی, کہ 18 سال کے بعد, یہ 71 تھا, 18 سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف. دو ایگزیبیشن میچز. وہ 2 میچز ہم جیت گئے, وہ 2 میچ سیریز جیت گئے. میرے پاکستانیوں, وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں, کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے, انصاف نہیں کر رہے تھے, 50,000 لوگوں کا اسٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر اسٹیڈیم تھا, اسٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے, پاکستان زندہ باد. تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. اب وہی کرنے جا رہے ہیں, سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے, ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو, اس لیے قتل کرو اس کو, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے. ملٹری, اگر ملٹری اب ملک کو اکٹھا رکھ سکے تو ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں, ملٹری مدد کرتی ہے. یہ الٹا جا رہا ہے. یہ پھر کوئی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے, کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دیں, اب نہ جائیں, انہوں نے مار دینا آپ کو. پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے, کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے, کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے, یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے, اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کر دے بس, تو انہوں نے تو قتل اور جانا سلام اللہ, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو فوج کا جنرل, یہ ان کے ساتھ مل کے, اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے 6 مہینے, میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم, اب ہمارا اب یہ سوال ہے, ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا, کیا ہم نے ایسی رہنا یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے, مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا, اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو. میں یہ طے کر کے آیا, اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ, پھر میں کال دوں گا, پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا, اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے, اور اگر ہم باحثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے, تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ بڑی خواب تھی, اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے, شہادتیں نہیں ہوئی تھی. میں لاہور میں بڑا ہوں, ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں, عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی. یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا. قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا, انہوں نے 3 ہفتے پہلے, انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا, کسی کو نہیں بتایا,
کہ کہیں اگر دشمنوں کو پتہ چل گیا تو وہ انہیں پتہ کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. پنڈی کا وہ مسٹر وائی جو ملتان کا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا. یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. جنرل باجوہ جاگیں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے، ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں، اپنے 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں. ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معیشت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا، اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں. اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں، جو عیدیں باہر ہیں، جن کی شاپنگ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا. جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا. علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا.
کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں, وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو, چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس مین نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے, اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا, انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی. شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری, کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں, اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا, اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا, اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے, وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت, تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے, کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر سے پیسہ مل جائے, کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے, اور کبھی ہم جی ہم تو ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں, تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ یا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں, غربت بہت زیادہ ہے, وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں, ہم تو مانگنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے سب نے, میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ, اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں, اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے, دنیا عزت نہیں کرتی, اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں, کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر رہے ہیں. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کو امریکن ایمبیسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے میں, اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ, جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے. اور ان تینوں کی ریزگنیشن
مانگنی ہے، کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی تفتیش نہیں ہوگی، کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے، ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے، تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ فوج اس ملک کی ضرورت ہے۔ ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی۔ یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو، ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے۔ ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے، یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں، ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا۔ قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے، نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا، نہیں چلنا انہوں نے، اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم۔ سو مہربانی کریں، اس کو ریزائن کروائیں، اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس قسم کا ظلم کیا ہے۔ اعظم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے، جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے، جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے، ننگا کر کے، کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا ہے کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو۔ تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے۔ جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا، آپ تیار رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے، مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں۔ پاکستان زندہ باد۔